السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک قصاب تمام گوشت فروخت کر کے دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں زندہ مرغی پکڑے ہوئے آیا اور قصاب سے کہا، بھائی ذبح کر کے گوشت بنا دو جب تک میں بازار سے باقی اشیاء خرید لوں، واپسی پر تمہیں اجرت دیتا ہوں۔ قصاب نے گوشت بنایا اور مرغی والے کا انتظار کرنے لگا، مگر اس کے آنے سے قبل قاضی الوقت تشریف لائے اور قصاب سے کہا، بھائی مہمان آئے ہیں، گوشت دو۔ قصاب نے جواب دیا، جناب گوشت تو ختم ہو چکا۔ مگر قاضی کی نظر اس مرغی کے گوشت پر پڑی اور کہا، یہ کیوں نہیں مجھے فروخت کرتے؟ قصاب، جناب یہ امانت ہے، ابھی وہ شخص آتا ہی ہوگا۔ قاضی، اگر تم مجھے یہ گوشت دے دو تو میں تمہیں بہت کچھ دے سکتا ہوں۔ قصاب، جناب مگر مرغی کے مالک کو کیا کہوں گا؟ قاضی نے جواب دیا، اسے کہنا کہ مرغی زندہ ہوئی اور اڑ گئی، اور اگر وہ نہ مانے تو مقدمہ میری عدالت میں لے آنا، فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ قصاب نے بہت چون چاہ کی، لیکن قاضی الوقت نے اس سے مائل کر ہی لیا، لہٰذا اس نے خیانت کر ڈالی۔ مرغی والا واپس پلٹا اور گوشت کا مطالبہ کرنے لگا۔ قصاب نے جواب دیا، وہ تو مجزا ہو گیا۔ مرغی ذبح ہونے کے بعد پھر زندہ ہوئی اور اڑ گئی۔ اس پر کافی تکرار ہوئی، پھر خوب ہاتھا پائی شروع ہو گئی، جو کہ ہمسایہ یہودی لڑائی ختم کرنے کے لیے درمیان میں ٹپکا، مگر قصاب کے شدید موقع کی وجہ سے یہودی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب ملزم قصاب اور مقدمے دو ہو گئے۔ طے یہ پایا کہ قاضی سے چل کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب مرغی والے کا دعویٰ یہ تھا کہ خیانت کے بدلے قصاب کو کوڑے مارے جائیں، اور یہودی کا مقدمہ یہ تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہی لوں گا۔ قصاب کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ قصاب یہ سوچ کر دل برداشتہ ہو گیا کہ قاضی نے صرف مرغی کی خیانت سے بری کرنے کی ذمہ داری لی ہے، میری آنکھ ضائع ہونے سے اب مجھے کوئی نہیں بچائے گا۔ مایوس ہو کر اس نے مرغی والے اور یہودی سے فرار ہو کر مسجد میں داخل ہو گیا اور مینار پر چڑھ گیا کہ چھلانگ لگا کے خودکشی کر لے۔ قصاب نے چھلانگ لگائی تو نیچے ایک 100 سالہ ضعیف بابا تھا، اس پر آ گرا، نتیجتاً بابا جی فوت ہو گئے۔ قصاب صحیح سلامت رہا۔ اب بابے کے 2 بیٹوں نے قصاب پر اپنے والد کے قتل کا کیس ڈال دیا، اور تینوں مدعی پارٹیاں قصاب کو حراست میں لے کر قاضی کے سامنے پیش ہو گئیں۔ قاضی نے جب داستان سنی تو ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ ایک ایک مرغی ہضم کرنے کی خاطر اب قصاب کو بری کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ سوچ بچار کے بعد کہا کہ سب خاموش ہو جاؤ اور پہلے قتل کے مدعی پیش ہوں۔ بابے کے بیٹے پیش ہوئے، حقائق بتا کر قصاص طلب کیا کہ قصاب کو سزائے موت دی جائے۔ قاضی فیصلہ سناتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، مجھے بابے کی موت کا افسوس ہے، مگر یہ قتل خطا تھا، تو پس تم دونوں بھائیوں میں سے ایک مینار پر چڑھ جائے، نیچے قصاب کو کھڑا کر کے اس کے اوپر چھلانگ لگا دے، بالکل اسی طرح جیسے تمہارا والد مرا، قصاب کو بھی ویسی موت دی جائے۔ دونوں بھائی شدید خوف زدہ ہو کر بولے، جناب یہ رسک ہم نہیں لے سکتے، ہم مقدمہ واپس لیتے ہیں۔ اب یہودی پیش ہوا اور کہا کہ وہ قصاب کی آنکھ لینا چاہتا ہے۔ قاضی فیصلہ سناتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، غیر مسلم پر کسی بھی تعزیر کا آدھا قصاص ہے۔ پہلے مسلمان قصاب یہودی کی دوسری آنکھ بھی ضائع کرے گا، اور بعد میں یہودی مسلمان کی ایک آنکھ بطور قصاص لے سکتا ہے، اور یہی انصاف ہے۔ یہودی گھبرا کر بولا، جناب میں کسی طور پر بھی اپنی دوسری آنکھ ضائع نہیں کروا سکتا۔ قاضی بولے، تو پھر مقدمہ واپس لے لو۔ اسی طرح یہودی نے بھی اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اب مرغی والا پیش ہوا اور کوڑوں کی درخواست کی اور کہا کہ قصاب کہتا ہے کہ میری مرغی بعد از ذبح زندہ ہو کر اڑ گئی۔ قاضی بولے، تم بہت بدبخت انسان ہو، اللہ کے معجزات پہ تمہیں یقین نہیں؟ اگر یقین کر لیتے
تو نہ یہودی کی آنکھ ضائع ہوتی، نہ وہ 100 سالہ بابا فوت ہوتا، مگر تمہاری بے یقینی کی وجہ سے ہی یہ 2 ظلم ہوئے۔ کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں کہ مرغی زندہ ہو سکتی ہے؟ اگر قصاب جھوٹا ہوتا تو پہلے 2 سنگین مقدمات سے باعزت بری نہ ہوتا۔ یہی قصاب کی سچائی کی دلیل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنا مقدمہ واپس لے لو، ورنہ تمہاری وجہ سے پیدا ہونے والے فتنے کی سزا یہودی کی آنکھ اور بابے کے قتل کا قصاص کیوں نہ تمہیں سے لیا جائے؟ مدعی گھبرا کر بولا، جناب علی، بلا شبہ میری مرغی اڑ گئی تھی، میں اپنا مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ قصاب کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرغی یا آپ کے امیروں سے تعلقات یا آپ کے پاس پیسے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی قانون آپ کو پکڑ نہیں سکتا۔ میرا فرض تھا بتانا تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ ایک آدمی کو ہیلی کاپٹر چلانے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن لوگوں کو جمع کر کے کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ اس کے استاد نے اسے کہا، 10,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ اوپر نہ جانا۔ کچھ دیر بعد ہیلی کاپٹر نیچے آ گرا۔ کسی نے اسے پوچھا، تم کیسے گرے؟ اس نے کہا، جب میں 10,000 فٹ سے اوپر گیا تو مجھے وہاں سردی لگنا شروع ہو گئی، تو میں نے ہیلی کاپٹر کا پنکھا بند کر دیا۔ میاں بیوی خریداری کے لیے نکلے تو بیوی نے کہا، کتنی حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا، یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ موت کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ بندے نے کہا، کیوں؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، صحت مند ہوں۔ فرشتہ، تم اپنا موبائل بغیر لاک کیے گھر بھول آئے ہو اور وہ تمہاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا۔ بندہ، چل پھر چلیے۔ ایک دفعہ میں نے غصے میں بیوی کو ڈانٹ دیا۔ بیوی بیچاری چپ چاپ کچن میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد میرے لیے گرم دودھ لے آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا اور کہا، سوری یار، میں نے غصے میں بول دیا تھا، آئندہ خیال رکھوں گا۔ تو بیوی دودھ کا گلاس اٹھا کر واپس جانے لگی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کہتی ہے، آپ نے سوری جو کر لی ہے، ورنہ میں اس میں چوہے مار گولی ڈال کے لائی تھی۔ اسکول بس میں ڈرائیور کے پیچھے بیٹھا پپو خود سے باتیں کر رہا تھا۔ اگر میری ماں ہتھنی ہوتی اور باپ ہاتھی ہوتا تو میں ایک چھوٹا ہاتھی ہوتا۔ اگر میری ماں ایک چڑیا ہوتی اور باپ چڑا ہوتا تو میں بھی ایک چڑا ہوتا۔ اگر ماں شیرنی اور باپ شیر ہوتا تو میں ایک چھوٹا شیر ہوتا۔ ڈرائیور کو غصہ آ گیا اور بولا، اگر تیری ماں کمینی اور تیرا باپ کنجر ہوتا تو کیا ہوتا؟ پپو کہنے لگا، پھر میں بس ڈرائیور ہوتا۔ ایک مرغی خانے کے مالک کو صاف ستھرے اور دیانتدار ملازم کی ضرورت تھی۔ ایک امیدوار آیا تو مالک نے اسے پوچھا، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم انڈے چوری نہیں کرو گے؟ اس نے جواب دیا، جناب، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میں نے ایک حمام پہ 3 سال نوکری کی اور ایک مرتبہ بھی نہیں نہایا۔ مالک نے کہا، شاباش، تمہاری نوکری پکی ہوئی۔ ایک شخص ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا اور پوچھنے لگا، کون بول رہا ہے؟ جواب آیا، میں بول رہا ہوں۔ پہلا شخص بولا، کتنی عجیب بات ہے، ادھر بھی میں بول رہا ہوں۔ ایک بچے نے استاد سے کہا، ابو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک مرغی آپ کو تحفے میں دیں گے۔ استاد یہ سن کر خوش ہو گیا اور مرغی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے تک مرغی نہ آئی تو استاد نے پوچھا، بیٹا آپ کی مرغی نہیں آئی؟ بچہ معصومیت سے بولا، وہ تو تندرست ہو گئی ہے۔
ایک مراسی چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا تھا۔ پیر صاحب نے غصے کے عالم میں اسے پوچھا، عاشق علی تیرا روزہ نہیں؟ وہ بولا، جناب علی مولا آباد رکھے، روزے تے تواڈے ہوندے نے، ساڈیاں تاں قبراں ہی ہوندیاں نے۔